میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، کئی جمعوں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور میں نے یہ بات عرض کی تھی، اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں کچھ آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، بہت ساری چیزیں بیچ میں کھڑی ہوں گی، لیکن انسان جب ڈٹ جائے گا حق تعالیٰ پھر تمام راستوں کو آسان فرما دیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ان کو پڑھیں سنیں تو بات سمجھ آئے گی۔ اللہ کی محبت میں، حق تعالیٰ کی محبت کے راستے میں کہیں باپ کھڑا ہے، کہیں قوم کھڑی ہے، کہیں وقت کا بادشاہ کھڑا ہے، کہیں دنیا کے دیگر مسائل ہیں، مگر ابراہیم علیہ السلام نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور حق تعالیٰ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا۔ میں اور آپ تو ذرا سی تکلیف بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بارش کے 4 قطرے گرے ہیں، بس ہماری جو صورتحال ہے ہمارے سامنے ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ تو یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میرے لیے کتنی قربانی لے کے آیا، اور جو بندہ جتنی بڑی قربانی دے کے آئے گا اللہ کے ہاں اتنا ہی اس کو نوازا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ قربانی دینے والا کون ہے، کالا ہے، گورا ہے، عالم ہے، جاہل ہے، حافظ ہے، قاری ہے، ان پڑھ ہے، بالکل نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کے لیے اس نے قربانی کیا دی اور اس پر اسے انعامات ملیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ماحول، معاشرہ، زمانے کے فیشن، سب کچھ سامنے ہے۔ بظاہر انسان سوچتا ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہے اور میں اکیلا ایک طرف ہوں۔ آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ ساری دنیا پاگل ہے۔ آپ عجیب بات کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے جناب ہم نے دین بھی رکھنا ہے، دنیا بھی رکھنی ہے، تو سارے اگر دیندار ہو جائیں گے تو دنیا کیسے رکھیں گے؟ یہ تو ایسے ہی ہے، حلال بھی رکھنا ہے اور حرام بھی رکھنا ہے، اللہ کو بھی راضی رکھنا ہے اور شیطان سے بھی دوستی نہیں چھوڑنی۔ تو میرے محترم سامعین، یہ جو لوگ کہتے ہیں دین رکھنا ہے، دنیا رکھنی ہے، حقیقت میں دنیا ہی رہے گی، دین نہیں رہے گا۔ یہ ایک کھلی منافقت ہے، اور اس کے اوپر کوئی لبرل کا لیبل لگا رہا ہے کہ ہم لبرل قسم کے مسلمان ہیں، اسلام ایسے مسلمانوں کو مسلمان ہی نہیں مانتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات ہیں ان کو انسان جب پڑھتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حقیقی مسلمانی ہے کیا۔ یہ جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، حق تعالیٰ نے بطور خاص خلیل کا تذکرہ فرمایا کہ میرا ابراہیم یکسو ہو کر، پورے زمانے سے یکسو ہو کر، نہ برادری کی پرواہ کی، نہ بادشاہ کی پرواہ کی، نہ عزیز و اقارب کی پرواہ کی، نہ کلچر کی پرواہ کی، ہر طرف سے یکسو ہو کر خالصتاً وہ کام میرے لیے کیا جو ایک پوری امت بھی نہیں کر سکتی۔ تو میرے محترم سامعین، آج اگر ہم عقل کے اعتبار سے سوچیں تو کوئی بات بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اور یہ جو حج ہے یہ کیا ہے؟ یہ خلیل کی عطاؤں کا نام ہی تو ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ آپ کی جو زوجہ محترمہ ہیں، ان کی اداؤں کا نام ہی تو ہے نا۔ عقل سے
سوچیں گے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، اور اگر عشق کے انداز سے سوچیں گے تو سب سمجھ آ جائے گا، ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ تو آج جو دور ہے عقل پرستوں کا، اس لیے ان کو آج دین بھی سمجھ نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ دین وہ ہونا چاہیے جو ہماری عقل میں آئے، حالانکہ دین تو وہ ہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ خلیل نے وہ کام کیا جو ایک پوری امت نہیں کر سکتی، تو پھر اللہ نے بھی تو انعامات کی بارش کر دی۔ فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرف سے یکسو ہو کر ہمارے لیے وہ کیا جو پوری امت بھی نہیں کر سکتی۔ کر سکتا ہے کوئی آج بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے، قوم کے سامنے کھڑا ہو جائے، دنیا کیا کہے گی، ہم تو اسی چکر سے نہ نکلے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ اب تعالیٰ فرماتے ہیں میرا خلیل مشرکین میں سے نہیں، موحدین میں سے ہے، موحد اعظم ہے، اور فرمایا میرے انعامات کا شکر ادا کرنے والا ہے، شاکر لانعمہ، انعامات کا شکر ادا کرنے والا۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے خلیل کو چن لیا اور صراط مستقیم پر اس کو گامزن کر دیا ہے، صراط مستقیم سیدھا رستہ اس کو عطا کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ڈٹے ہیں، اب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سارا فضل اکیلے خلیل کے اوپر کر دیا۔ عید الاضحیٰ کے بیان کے اندر بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار اور اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار۔ اب تعالیٰ یہی تو بتلانا چاہتے ہیں ہوگا وہی